اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے وہ دراصل تمہاری کرتوت کا ہی نتیجہ ہے۔ ہمارے یہاں والدین کے اندر ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ از خود بچوں کی شادی کا کہیں ذہن بنا لیتے ہیں اور پھر محسوس و غیر محسوس تمام ہی ذرائع سے بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس دباؤ میں والدین کے یہاں اخلاص ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ اخلاص اس بچے کی خوشی کے لیے بہتر ہو۔ سوچ یہ ہوتی ہے کہیں پر کہ جہیز اچھا مل جائے گا، فلاں گھر میں شادی سے ہمارا سٹیٹس بڑھے گا، فلاں سے میری دوستی، یا فلاں ایسے اور اس قسم کے رشتہ دار ہیں، ان کی بات کو کیسے کاٹا اور ٹالا جائے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسے ناقابل بیان اسباب بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ غرض بچے کی پسند سے زیادہ والدین اپنی پسند، اپنی سوچ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور بچے کی بجائے اگر معاملہ بچی یا لڑکی کا ہو تو یہ معاملہ اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بچی کی خاموشی کا معنی کچھ اور ہی ہو گیا ہے اس زمانے میں، یعنی وہ بچی کتنی ہی ناراض، کتنا ہی ناپسند کرتی ہو اس رشتے کو، اور اس بنیاد پہ بچی اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو ہی اس کا اقرار تصور کیا جاتا ہے، اور اگر بچی دبے ہوئے یا کھلے ہوئے لفظوں میں اس کا اظہار کر دے تو ہر طرف سے اس بچی کے اوپر معاشرے میں لعنت اور پھٹکار دی جاتی ہے۔ دراصل یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری بچیوں کے اندر باغیانہ ذہن کی پرورش میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بچیاں باغی ہوتی ہی اس وجہ سے ہیں۔ صورت دو ہی بنتی ہیں، یا تو ماں باپ کی ناجائز خواہش کے مطابق عقل مند اولاد شادی نہ کرے، یا شادی کر کے ایک مکمل محرومی اور ذہنی اذیت کے ساتھ زندگی گزار دے۔ یہی زندگی جب نہیں گزر پاتی تو طلاق کا شیطان نمودار ہو جاتا ہے۔ طلاق کا ایک انتہائی عجیب و غریب سبب جو ہے وہ لو میرج بھی ہے۔ لو میرج یعنی محبت کی شادی۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ شادی ہوتی ہے محبت کے سمندر کو چھلک جانے سے سنبھالنے کے لیے، تو ایسا کیا ہو جاتا ہے جو سمندر میں بھی صحرا کی خاک اڑنے لگتی ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ تعلق ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا تعلق ہوتا ہے، البتہ شیطان اسے انتہائی مزین کر کے پیش کرتا ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر وہ گزرگاہ، ہر وہ موقع جہاں پر ایک دوسرے کو نظر آنے جانے کا امکان ہوتا ہے، وہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زینت میں رہیں، سج دھج کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ ظاہر ہے اس تصور کے ساتھ دو لوگوں کا ناجائز رابطہ ہوتا ہے تو بھلا خامیوں پر کیسے نظر کی جا سکے گی؟ پھر بالعموم جو ہے وہ دونوں پر کسی قسم کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس لیے ذہن و دماغ میں تفریح کی بھرپور آمادگی قائم رہتی ہے۔ پھر بات بات میں جان قربان کر دینے سے کم پر کوئی اظہار ہوتا ہی نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ شادی سے پہلے شوہرانہ اور بیگمانہ غیرت بھی نچلی سطح کی ہوتی ہے، یعنی شادی کے بعد جب آسمانی دنیا سے زمین پر اترنا ہوتا ہے اور رنگین اینک آنکھ سے اتر جاتی ہے اور ٹھیک ٹھاک دکھائی دینا لگتا ہے، جان دینے والا پانی بھی خود سے اٹھا کر پینے کو راضی نہیں ہوتا۔ شیطان بھی اب گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتا ہے۔ پہلے تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مزین بنا کر پیش کرتا تھا، اور اب ایک دوسرے کے خلاف دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اب صرف ہاتھ ہی نہیں اٹھا لیتا، دونوں میں بگاڑ کی راہ استوار کرنے لگتا ہے تو طلاق ہو جاتی۔ شک و شبہ کی وہ قسم جو انسان کو تحقیق کی طرف لے جائے، وہ آنکھیں کھلی رکھے، بند نہ ہونے دے، محمود ہے اور مطلوب بھی۔ لیکن شک و شبہ جب انسان کی بیماری بن جائے، ہر سایہ آسیب، ہر رسی سانپ اور ہر سوال طنز و تحریض محسوس ہونے لگے، گمانی بدگمانی کا دوسرا نام بن جائے، انسان ہر گفتگو کو اپنی ذات سے منسوب کر رکھے، تو یہ انتہائی خراب ترین نفسیات ہے۔ اب جب یہ بیماریاں میاں بیوی کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، جن کی کل زندگی کا دار و مدار ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے سے بے طرح اور مخلصانہ محبت پر ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ شرعی طریقوں پہ زندگی گزارتے ہیں ان کے یہاں وفاداری سے متعلق شک و شبہ کی فضا کم ہی پیدا ہوتی ہے یا نہیں پیدا ہوتی، لیکن وہ لوگ جن کی زندگی میں کم زیادہ یا مکمل غیر شرعی طریقوں پر مبنی ہو، ظاہر ہے ان کے یہاں قدم با قدم شبہات جنم لیں گے۔
اور دیگر صورت واحد یہی حل ہے کہ اپنے طور طریق میں تبدیلی لائیں، ساتھ ساتھ خواہ مخواہ شبہات میں مبتلا رہنے کے بجائے یقین اور اعتماد کی فضا قائم رکھیں، ورنہ کسی نہ کسی دن وہ حادثہ بہرحال ہو جائے گا جس کا کوئی بھی حساس دل انسان بہتر نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید عام ہدایت دیتے ہوئے ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے احتراز کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے اجتناب کرو کیونکہ گمان باتوں میں سے سب سے جھوٹی بات ہے۔ انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، خیالات کی دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، سو اگر کہیں سے کچھ سن لیں، خواہ گھر والوں کی زبان سے، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی زبان سے یا غیروں کی زبان سے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مرد و زن خوب تحقیق کر لیں، کیونکہ فوری طور پر میلے دل کا غبار اگر آپ نے باہر نکال دیا تو بعد میں بھلے آپ اپنی غلطی تسلیم کر بھی لیں، اس غبار کا اثر اچھی طرح زائل نہیں ہوگا۔ دھاگے ٹوٹنے کے بعد جوڑے جا سکتے ہیں لیکن گرا پڑ ہی جائے گی اس میں، اس لیے کوشش یہ رہے کہ زندگی کا گلاب تھوڑا مرجھا جائے، کوئی بات نہیں، اس پر ناپاک سانسوں کی گرد نہ پڑے کہ یہ گلاب کی طہارت و نفاست و نزاکت کے لیے زہر ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورۃ الحجرات میں اس کی بابت ایک رہنمائی ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ فاسق کے بیان میں ہے لیکن اس آیت سے جو اصل مزاج کا فروغ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تفتیش کا پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ زوجین کو شک و شبہ کی فضا سے خود کو بچائے رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ شک و شبہ کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اولاً کسی خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا شوہر سے گفتگو بڑی روکھی سوکھی کرتی ہیں، بلکہ تیز و تند بھی کرتی ہیں، ہمیشہ ہونٹ زاویہ قائمہ میں رہتا ہے۔